اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ گویا قرآن ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی مال، کوئی منصب اور کوئی انسان تمہارے دل کو سکون نہیں دے سکتا، تمہارے دل کو آرام نہیں دے سکتا، قرار نہیں دے سکتا۔ حکیم تمہیں دوا دے سکتا ہے مگر سکون نہیں دے سکتا، دولت تمہیں آرام دے سکتی ہے مگر اطمینان نہیں دے سکتی، لوگ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں مگر دل کے زخم لوگ نہیں بھر سکتے۔ سکون اگر کہیں ہے تو صرف اس دروازے پر ہے جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، اور وہ دروازہ ہے اللہ کا گھر۔ سکون کہیں اگر ہے تو صرف اسی دروازے پر ہے، صرف اسی دروازے پر ہے جس دروازے سے آج تک کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں، اور وہ دروازہ ہے میرے اللہ کا گھر، وہ رب العالمین کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تم سکون چاہتے ہو تو لوگوں کے دروازوں پر مت بھٹکو، میرے دروازے پر آ جا۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر دل کی ویرانی ختم کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر سے اپنا تعلق جوڑ لو نا۔ اگر آنکھوں کی بے خوابی ختم کرنا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی میں مجھ سے بات کیا کرو، یہ میرا اللہ فرما رہا ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، آنکھوں کی بے خوابی ختم کرنا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی میں رب سے بات کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، جب رب سے بات کرنے کو دل کرے نا میرا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں سامان موجود ہے، دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، ہر ایک سامان موجود ہے، ہماری ہر خواہشات پوری ہو رہی ہے، مگر ہماری روح بھوکی ہے۔ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ کے اندر مال ہی مال ہے، مگر ہماری روح بھوکی ہے۔ اور جب روح بھوکی ہو جائے تو انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی دل بے چین رہتا ہے۔ جب روح بھوکی ہو جائے تو انسان کا دل کرتا ہے بس اب تنہائی میں ہی زندگی گزاروں، تنہائی میں وقت گزاروں، بس روتا ہی رہوں، روتا ہی رہوں۔ ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دنیا کے لیے جاگتے ہیں، مگر اپنے گناہوں پر رونے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے کریم نبی کا فرمان عالی شان ہے، صحابہ، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب لوہے پر زنگ لگ جائے تو وہ اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ جب لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے نا تو لوہا اپنی چمک کھو دیتا ہے، اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، لوہا اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ اور جب انسانی دل پر گناہوں کا زنگ لگ جائے تو انسان اپنی روحانی روشنی کھو بیٹھتا ہے، لوہا اپنی چمک کھو دیتا ہے، انسان اپنی روحانی روشنی کھو بیٹھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھو کہ آخری بار تم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کب بات کی تھی؟ آخری بار تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو کب نکلے تھے؟ آخری بار تمہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی کب ہوئی تھی؟ اگر تمہیں اب بھی کبھی رونا نصیب ہو جاتا ہے تو تمہیں مبارک ہو۔ اس دور میں بھی، اس معاشرے میں بھی جہاں بے حیائی ہی بے حیائی ہے، اس دور میں رہ کر اگر اب بھی کبھی کبھار تمہیں رونا نصیب ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ ابھی بھی تمہارے دل میں ایمان کی روشنی باقی ہے۔ لیکن اگر آنکھیں خشک ہو چکی ہیں،
دل نصیحت سن کر بھی نہیں پگھلتا اور گناہ کرنے کے بعد بھی بے چینی محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے حال پر ڈر جاؤ۔ اگر گناہ کرنے کے بعد بھی بے چینی محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے حال پر ڈر جاؤ، کیونکہ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے تو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا اگر دل پتھر بن جائیں تو یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو۔ اگر تمہارے دل پتھر بن جائے نا، اس پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو۔ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل کے اندر بے چینی محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جس دل میں اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے نا، وہاں دنیا کی فکریں لشکر بنا کر حملہ کر دیتی ہیں۔ پھر انسان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، جب دنیا کی فکریں، دنیا کے غم لشکر بنا کر انسان کے دل پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر انسان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، آسائشیں بھی ہوتی ہیں، مگر سکون نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہوتا ہے، دل ویران رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کسی اللہ والے کے پاس سے گزرا اور پوچھنے لگا، اے اللہ والے، دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ بادشاہ پوچھنے لگا، اے اللہ والے، دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، وہ شخص جسے سکون کی ایک سانس بھی نصیب نہ ہو، جس کے پاس سکون نہیں، دولت کے ہوتے ہوئے بھی وہ غریب ہے، جس کے پاس سکون نہیں، جس کے پاس قرار نہیں ہے، اس کے پاس لاکھ دولت ہو، دولت کے انبار ہوں، خزانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ شخص غریب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ لوگ تو مجھے بادشاہ کہتے ہیں، مگر اگر میرے دل میں سکون نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا غریب انسان ہوں۔ لوگ مجھے امیر کہتے ہیں، مگر میں تو غریب سے بھی غریب انسان ہوں کہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سویا۔ میرے بھائیو، اگر دل کی بے چینی صرف غربت کی وجہ سے ہوتی تو دنیا کا ہر مالدار انسان سکون کی نیند سو رہا ہوتا۔ ہاں جی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، دولت کے انبار ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، لوگ ان کے ایک اشارے کے منتظر رہتے ہیں، مگر پھر بھی رات کو بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ اللہ، اس دل کو کیا ہو گیا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل سکون اپنے رب کے دروازے پر پاتا ہے، دل سکون پیدا کرنے والے کے دروازے پر پاتا ہے، مگر انسان اسے دنیا کے بازاروں میں تلاش کر رہا ہے۔ دل چاہتا ہے مجھے مسجد کی طرف لے جاؤ، مسجد میں ہی مجھے سکون ملے گا، اللہ والے کی محفل میں لے جاؤ، اللہ والے کی مجلس میں لے جاؤ، وہاں پر میں سکون پاؤں گا، مگر انسان کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں تجھے دنیا کے بازاروں میں لے چلتا ہوں۔ دل کا تعلق تو اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے تھا، مگر انسان نے اسے دنیا کی محبت کے ساتھ جوڑ لیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ جو میں رب کے ذکر سے منہ موڑ لے گا نا، میں رب اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ غور کرنے والی بات ہے، توجہ طلب بات ہے۔ تنگ زندگی صرف یہ نہیں کہ انسان کے پاس پیسے نہ ہوں، بلکہ بعض اوقات انسان مال میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے مگر سکون سے محروم ہوتا ہے، یہ بھی زندگی تنگ ہی ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھ کر بھی تنہائی محسوس کرتا ہے، یہ تنگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پیسوں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر بھی دل بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے، یہ تنگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو گناہ ہے نا، گناہ، یہ بھی دل کی بے چینی کی ایک بہت بڑی وجہ بنتے ہیں۔ یہ جو گناہ آپ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جب بندہ پہلی بار گناہ کرتا ہے تو دل
بندے کو ملامت کرتا ہے، دوسری بار گناہ کرتا ہے تو ملامت کم ہو جاتی، پھر آہستہ آہستہ گناہ عادت بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ گناہ عادت بن جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گناہ تو کرتا رہتا ہے مگر دل کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تکلیف محسوس ہوئی تھی جب پہلی مرتبہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، اتنی بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر اب تو دل کو تکلیف ہوتی نہیں جتنا بڑا گناہ کر لو۔ یہی وہ خطرناک مقام ہے جہاں سے دل کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، معمولی سی تکلیف آ جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ہم تقدیر سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو انسان اتنا بے صبرا ہو جاتا ہے کہ اپنے رب سے ہی شکوہ کرنے لگ جاتا، حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو پریشانی ہمارے دروازے پر آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے گناہوں کو دھونے آئی ہو، ہماری بدکاریوں کو دھونے آئی ہو سکتا ہے یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے آئی ہو سکتا ہے یہ ہمارے درجات بلند کرنے آئی ہو سکتا ہے یہ مصیبت در اصل ہمیں اللہ کی طرف جوڑنے آئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ تحفہ ہو، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ تحفہ ہو جس کے بدلے میں قیامت کے دن ہمیں ایسی نعمت ملنے والی ہو جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، ایوب کی زندگی کا وہ دردناک منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ نا ذرا۔ مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، صحت تھی وہ بھی چلی گئی، جسم بیماری اور زخموں سے چور چور ہو گیا، وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے جو کبھی آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے پر فخر کیا کرتے تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی آزمائشوں کے باوجود ان کی زبان پر شکوے کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ جسم کا ہر حصہ درد میں ڈوبا ہوا ہے ایوب علیہ السلام کا، راتیں تکلیف میں گزر رہی ہیں، دن آزمائشوں میں گزر رہے ہیں، مگر دل میں ہے تو صرف شکر ہے، دل میں ہے تو صرف صبر ہے۔ اور ایوب علیہ السلام بار بار یہی کہتے جا رہے ہیں، بار بار یہی کہتے جا رہے ہیں، میرے رب اگر یہ آزمائش تیری طرف سے ہے تو تیرا ایوب بھی تیری اس آزمائش کو اپنی آنکھوں پہ رکھتا ہے۔ محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے مگر محبت کی سچائی تکلیف کے وقت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ عشق کی جو سچائی ہوتی ہے نا، عشق کی جو حقیقت ہوتی ہے نا، ہمیشہ درد کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہے میرے بھائیو، خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہے، مگر درد کے سمندر میں ڈوب کر بھی اپنے رب سے محبت کرنا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے صبر خود حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا ہے نا جب ایوب کی وہ کہانی پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے صبر خود حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آپ کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت ایوب اپنی تکلیف کو بھی دیکھتے تھے مگر ساتھ میں رب کی رحمت کو بھی دیکھتے تھے، وہ بیماری کو بھی محسوس کرتے تھے مگر اپنے رب کی حکمت پر بھی یقین رکھتے تھے، پختہ یقین رکھتے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا، ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب آسمانوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا چرچا عام ہوا اور رحمت الہی جوش میں آ گئی، اور جب رحمت الہی جوش میں آتی ہے تو پھر ناممکن بھی ممکن میں بدلتے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں بدل دیا، تنہائی کو خوشی میں بدل دیا، محرومی کو نعمت میں بدل دیا، اور ایسا بدلا کہ دنیا قیامت تک حضرت ایوب علیہ السلام کا نام صبر کی مثال کے طور پر لیتی رہے گی۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھو
مصیبت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، رات ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، آزمائش ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی۔ لیکن جو شخص مصیبت میں بھی اپنے رب کا ہو جاتا ہے نا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب بھی اسے پوری دنیا کے سامنے اپنا محبوب بندہ بنا ہی لیتا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا درد بھی یاد کرو، جب برسوں تک اپنے بیٹے